2005 کے زلزلے کے بعد ایک صاحب نے قصہ سنایا تھا۔ فیصل آباد اور ساہیوال کے درمیان جانگلی کہلائے جانے والے علاقے میں ایک بابا ہے۔ 70 سال سے زیادہ کی عمر، لیکن کاٹھی بہت مضبوط ہے۔ بینائی اور سماعت وغیرہ سبھی قابل رشک ہیں۔ نہایت اکھڑ مزاج مشہور ہے۔ ساری زندگی مشقت کرتے، روکھی سوکھی کھاتے اور دشمنیاں نبھاتے گزارتی تھی۔ بابے کا اکلوتا بیٹا بھی دشمنی میں قتل ہوا تھا۔ بابا اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بیٹی ساتھ والے گھر ہی بیائی ہوئی تھی، وہ بھی خیال رکھتی تھی۔ لیکن بابے نے 2 بھینسیں پالی ہوئی تھیں، جن کا دودھ فروخت کر کے میاں بیوی کی گزر اوقات تھی۔ ہم زلزلہ متاثرین کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم میں اس گھر کے دروازے پر بھی پہنچے۔ بابے نے پوری بات سنی، متعدد سوال کیے، پھر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ واپس آیا تو 1500 نقد اور 1 عدد بھینس کے کٹے کو ہمارے حوالے کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے بابے کے حالات دیکھتے ہوئے اس سے صرف 500 روپے لینے پر آمادہ ہوئے، لیکن بابا ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ خیر، طویل لڑائی جھگڑے کے بعد ہمیں 1500 پورا وصول کرنا پڑا، لیکن کٹا نہیں لیا۔ اگلے دن صبح ہم گاؤں سے باہر سڑک کنارے کیمپ میں بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے کہ بابا وہاں پہنچ گیا۔ بابے نے اپنی دھوتی کی ڈب سے 6480 روپے نکال کر گنے اور میز پر رکھ دیے۔ بابے نے بتایا اس نے 6400 میں کٹا بیچا ہے، جبکہ 80 روپے 2 کلو دودھ کی قیمت ہے جو اس نے روزانہ زلزلہ متاثرین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ رقم بھی ہمیں سینکڑوں گالیاں کھانے کے بعد بھی لاکر قبول کرنا پڑی۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، بابا روزانہ صبح 80 روپے لا کر دیتا، پھر ہمارے ساتھ ہی عطیات جمع کرنے کے سفر پر روانہ ہو جاتا۔ ہم گاؤں گاؤں گھر گھر جاتے۔ کوئی 1 ہفتہ بعد ایک روز ہم نے بابے سے درخواست کی کہ وہ آج کیمپ میں ڈیوٹی دے۔ بابا کہنے لگا، پتر تمہیں معلوم ہے کہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، چلا جتنا لو، میں بیٹھ نہیں سکوں گا۔ ہم نے اس روز آرام کا مشورہ دیا تو بابے نے موٹی سی گالی آرام کو دے ڈالی۔ وہاں لوگ بھوکے پیاسے سردی سے مر رہے ہیں اور میں یہاں آرام کروں، لعنت ہے۔ ہم دراصل اس روز بابے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ اس دن ہمارا پلان لاشاری بلوچوں کے گاؤں جانے کا تھا، جن سے بابے کی پرانی دشمنی تھی۔ اسی دشمنی میں اس کا اکلوتا بیٹا بھی قتل ہوا تھا۔ لاشاریوں کی طرف سے صلح کی کئی کوششیں ہو چکی تھیں، لیکن بابا کسی کی نہیں سنتا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا دشمنوں کے پاس جانے کا سن کر بابے کو دکھ ہو، لیکن جب بابا کسی طور نہیں مانا تو ہم نے اس کو کھل کر بتا ہی دیا۔ بات سن کر ایسا لگا کہ بابے کو صاف سون گیا۔ وہ کافی دیر تک بالکل خاموش رہا۔ ہم ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ ایک رنگ جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد بابا اٹھ کھڑا ہوا اور پرسکون آواز میں بولا، لاشاریوں سے دشمنی میں میرا بیٹا تو مارا گیا، لیکن میں اپنی دشمنی میں اس جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالوں گا جو بچائی جا سکتی ہے۔ آج کوئی دشمنی نہیں، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آج جب لوگ مجھے کارپوریٹ ڈونیشن کی مجبوریاں سناتے ہیں تو مجھے وہ بابا یاد آتا ہے، جس کا نام میں بھی نہیں جانتا۔ جس شخص نے یہ قصہ سنایا تھا وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے وہ چند مٹھی بابرکت کھجوریں یاد آتی ہیں، جنہیں غزوہ تبوک کے موقع پر سونے اور چاندی کے ڈھیر پر بکھیر دیا گیا تھا۔ ماجد کے غلبے نے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم اپنی اصل اور اپنا مقصد بھی فراموش کر بیٹھے ہیں۔